الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج 8 ربیع الاول 1442 ہجری 24 دسمبر 2020 جمعرات کا مبارک دن ہے، یوم الخمیس، تھرسڈے. پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورہ دوسری ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 24. آیت کا آخری حصہ جو ہے وہ آج انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اعدت للکافرین. پہلے تھا جہنم کی آگ سے ڈرو، جس کے ایندھن انسان اور پتھروں کے ذریعے وہ آگ بھڑکائی جا رہی ہے. اس آگ سے بچو، ڈرو، ایسے اعمال کرو کہ جن کے سبب سے تم جہنم میں جانے سے بچ سکو. سب سے پہلے تو ایمان لے آؤ، پھر ایمان کے بعد نیک اعمال. اور یہ آگ جہنم جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ آگ کس کے لیے ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے، تیار رکھی ہے، کافروں کے لیے تیار ہے. یہ اعدت فرما کر ایک بہت بڑا عقیدہ جو ہے وہ یہاں پر واضح کیا گیا ہے. اسے پاسٹ ٹینس میں بتایا گیا، فیوچر ٹینس میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ بنائی جائے گی، جہنم کی آگ جلائی جائے گی، جہنم بنائی جائے گی، نہیں، تیار ہے، بنی ہوئی ہے. زمانہ ماضی سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، پاسٹ ٹینس میں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جہنم تیار ہو چکی ہے. یہ نہیں کہ اب قیامت کے بعد بنائی جائے گی یا بعد میں، جی نہیں، تیار ہے. اس کے عذابات تیار ہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پچھلے زمانوں میں کچھ ایسے فرقے بھی ہوئے ہیں کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ جنت اور جہنم تیار نہیں ہے، بعد میں بنی. اور کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس کا انکار ہی کر دیا تھا، جہنم کچھ نہیں ہے. باطل فرقے نے یہ آج جو ہمارے بیچ میں وہابی، اہل حدث، دیوبندی، شیعہ اور کھوجا، بہرا، قادیانی، بہائی، بابی، یہ چند ایک فرقے ہی ہم جانتے ہیں جو ہمارے بیچ میں ابھی موجود ہیں. پچھلے بھی کئی باطل اور بد مذہب گمراہ فرقے پچھلے کئی سال، مطلب انہیں شروع سے ہوتے ہی آئے ہیں. جیسے میں نے وہاں بزرگوں کے واقعات میں خارجیوں کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کی ہیں. ہوئے، کچھ مٹ گئے، کچھ چل رہے ہیں، اور کچھ قیامت تک چلتے رہیں گے. ایسا نہیں کہ ختم ہو جائیں گے، چلیں گے. آخر میں یہ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ جو جتنے باطل گمراہ فرقے دجال کے حامی بن جائیں گے. تو یہ ایسے ہی باطل فرقوں میں سے کچھ فرقوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جنت اور جہنم بنی ہوئی نہیں ہے. اس کا یہاں پر رد ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرما دیا جہنم تیار رکھی ہوئی ہے. تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم ریڈی ہے. یہ نہیں کہ اب بنے گی، بن چکی ہے. اللہ عز و جل جس پر رحم فرمائے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے، جس پر اپنا غضب فرمائے
تو اس کے لیے ہمیشگی کی جہنم بھی ہے. کفر والوں کے لیے تو کوئی چانس ہی نہیں. مومنین کے لیے اللہ کی رحمت بے شک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت یقیناً ہے. اعدت للکافرین جو فرمایا کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی، تمام تفاسیر میں یہی لکھا ہے کہ جہنم کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ تیار کی گئی ہے، تیار رکھی ہوئی ہے کافروں کے لیے. یہ آگ جو ہے، یہ جہنم جو ہے کافروں کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف کفار ہی جہنم میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بے شک جہنم جو ہے یہ صرف کفار کے لیے ہی ہے. خلود فی النار، ہمیشگی کی جہنم، یہ کافروں کے لیے ہے. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ کافروں کا ہی مقدر ہے، جو بھی کفر پر مرے. یہ نہیں کہ جو کھل کر کفر کر رہا ہے، یا ایسے بھی ہوں گے جو مسلمان ہونے کے باوجود ایسے ایسے عقائد اختیار کر لیں گے جو اسلام سے خارج کر دیں گے، تو وہ مومن کے کھاتے میں نہیں آئیں گے. ہم ان کے اوپر حکم جب تک کہ ظاہر نہ لگا نہیں سکتے، لیکن اللہ عز و جل سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے. سب کی اصلیت اللہ کو پتہ ہے. پتہ نہیں کس کا ایمان بچائے کس کا گیا. اگر کفر پر موت ہوگی تو پھر چانس نہیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خلود فی النار یہ کافروں کے لیے، کہ ہمیشگی کی جہنم کافروں کے لیے ہے. برے اعمال کرنے والے، بد اعمال کی بنا پر مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے. یہ احادیث سے اور کچھ آیات سے بھی ثابت ہے. بے نمازی، روزے نہیں رکھنے والے، زکوٰۃ کھا جانے والے، نافرمانیاں کرنے والے، یہ جہنم ان کے لیے بھی صرف ایسا نہیں کہ صرف کافر ہی جائیں گے، جی نہیں. سزا کے طور پر مسلمانوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا. اور یقین مانیے تمام کتابوں میں یہی لکھا ہے، پہلے بھی آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی یہی پڑھا ہے کہ سزا پوری نہیں ہوگی. جو سزا ہے وہ پوری نہیں ہوگی. سزا پوری ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی رحمت سے مومنین جو ہے وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے. بہت برے حال میں ہوں گے، وہ سب ڈیٹیل ہے کافی. جلے ہوئے ہوں گے، ان کو پھر آب حیات سے دھویا جائے گا تو پھر حیات آ جائے گی اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. ایمان کی بنا پر سزا مکمل ہونے سے پہلے انشاءاللہ شفاعت اور رحمت سے بچ جائیں گے. تو اب یہ جو باتیں ہیں، اس میں شیطان ہمیں وسوسہ دلا دیتا ہے کہ یار چل کتنا ہوگا، حضور کی شفاعت تو ہے نا، اللہ کی رحمت تو ہے، کیا کرنا، نماز وغیرہ پڑھ کے بچ جائیں گے. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ایسے کہہ رہے ہیں اپنا کیا ہوگا، اپنے ساتھ تو فلاں پیر صاحب ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں، فلاں ہمارے اوپر سایہ ہے ان کے صدقے میں بچ جائیں گے. بے شک یہ صحیح بات ہے کہ اللہ والوں کی نسبت جو ہے بہت کام آئے گی، بے شک بہت کام آئے گی. لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ قیامت کا دن ہوگا، اس میں آپ یہ کہیں کہ سرکار ہمیں بچائیے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے، اور جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ ہمارے اعمال کو، ہمارے اس اللہ کی رضامندی کے بعد جو ہمیں مرتبہ حاصل ہو رہا ہے، جو ہم بچے ہوئے، تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں، نہ کہ غمگین ہو کہ میرا مرید جہنم کی طرف جا رہا ہے. وہ تو خوش ہونا چاہیے کہ یار میرا یہ پیارا مرید ہے کہ دیکھو اس نے ایسے اعمال کیے، یہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ سب وسوسے ہیں شیطان کے. ہمیں ایسے اعمال کرنا ہے کہ اللہ اس طرف ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے. اچھا دوسری بات یہ کہ عمل پر بھروسہ بھی نہیں کرنا ہے کہ عمل کی بنا پر ہی جہنم سے بچ جائیں گے. جی نہیں، آپ کو عمل کرنا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ میں اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا رہا ہوں تو وہ تو گیا، وہ بھی نہیں چلنے والا. یہی ہو کہ
میں جو اللہ نے حکم دیا ہے میں نے ایک اعمال کر رہا ہوں، اب یہ اس کی مرضی کہ وہ قبول کرے نہ کرے، مجھے جنت ملے گی تو اس کی رحمت سے ملے گی، میں جہنم سے بچوں گا تو اس کی رحمت سے بچوں گا۔ اپنے عمل پر غرور کرے تو پھنس گئے۔ وہ شیطان تھا، وہ غرور کرتا تھا، میں نے اتنے سجدے کی، اتنے نمازی پڑھی، میں اس کو جھکوں اس کے سامنے، آدم کے سامنے۔ یہ اس کا تکبر، شیطان کی وہ چادر ہے۔ وہ تکبر نہیں پسند ہے اللہ کو۔ تکبر اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا میری چادر ہے وہ، میرے مطلب انہیں شیطان کی چادر میں نے بول دیا، وہ غلط، انہیں کچھ اور بولنا تھا مجھے۔ اللہ چادر جو ہے اللہ عز و جل کی ہے کہ فرمایا اس چادر میں مت گھسو، تکبر صرف میں کروں گا۔ یہ تکبر اس نے کیا، یہ اس کی صفت سمجھ لیجیے، اس کی عقل ہے، تو تکبر اس کو پسند نہیں۔ اعمال پر تکبر کبھی نہیں، اعمال کے اوپر بھروسہ کرنا ہی نہیں ہے۔ بھروسہ اللہ کی رحمت، حضور کی شفاعت، اور اپنی طرف سے اعمال کرتے رہنا، کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی ہی ہوگی، بے شک ہوگی، پر یہ سوچ لیجئے کہ جہنم میں کچھ دیر، میں تو کہتا ہوں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر چلے گئے تو اللہ کی پناہ، پھر جو ہوگا وہ زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے۔ ہماری یہ حیثیت ہی نہیں کہ ہم جہنم کے عذاب کو، جہنم کی آگ کو ذرا دیر کے لیے بھی برداشت کر سکیں، جی نہیں۔ یہ سوچنا کہ سزا پوری ہونے سے پہلے نکل جائیں گے، ارے آپ کو ایک تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ڈال دیا گیا تو کیا حال ہوگا وہ، اللہ اکبر۔ تو خدا کے لیے یہ سب شیطانی وسوسوں سے بچیے، نمازیں وغیرہ جو بھی جتنے فرائض ہم پر جو فرض ہے وہ سب کرنا ہے، نیک اعمال کرنا، اچھا مسلمان بن کر رہنا ہے، حضور کا سچا امتی بن کر رہنا ہے، اور پھر اللہ کی ذات سے امید کہ انشاءاللہ جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو پروردگار ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پر یہ آیت پاک، آیت نمبر 24 جو ہے مکمل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے آڈیوز میں اگلی آیت نمبر 25 کو شروع کریں گے۔ پروردگار اس کام کو مکمل کرنے کی سعادت مجھے نصیب فرمائے، آپ کو سننے کی سعادت نصیب فرمائے، اس کام میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔